آیت اللہ خامنائی کے چلے جانے سے ہم قیامت کے تھوڑے قریب آ گئے ہیں. میں اس کو ہسٹوریکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آیت اللہ خامنائی کے چلے جانے سے ایران کو کوائٹ فرینکلی ایز سچ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. ہاں ایک مسلمان لیڈر چلا گیا ہے لیکن ان کی ریپلیسمنٹ بھی موجود ہے. ایران کی سکسیشن، ایران کی پالیٹکس بہت لیئرڈ ہوتی ہے، پاکستان کی طرح نہیں ہے نا، بہت لیئرڈ ہوتی ہے. مطلب ایک لیڈر جب جاتا ہے تو اس کی شاید ڈیتھ کنفرمیشن بھی نہیں آئی ہوتی لیکن اس کی ریپلیسمنٹ، اس کا سبسٹیٹیوٹ آلریڈی موجود ہوتا ہے. سو ایک لیڈر کو جس کی آلریڈی ایج 85 ایئرس تھی، جس نے کچھ عرصے میں ویسے اللہ کے پاس چلے جانا تھا، اگر آپ نے اس کا قتل کر بھی دیا ہے، آپ نے اس کو شہید کر بھی دیا ہے، تو ایران کی پالیٹکس پہ ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ ان کی ریجیم وہاں پر ہے. اور ایران کی ریجیم بہت سالڈ ہے، ایران کا ریولوشنری گارڈ بہت سالڈ ہے. آپ اتنی آسانی سے ان کو ہٹا نہیں پائیں گے وہاں سے، انلیس کہ پوری ایران کی پاپولیشن، پورا ایران ریوولٹ کرے اور وہ آیت اللہ خامنائی یا ان کی جو سکسیشن ہے یا جو ان کی ریجیم ہے اس کے خلاف ریوولٹ کرے اور ان کو وہاں سے ہٹوا دے. اس کیس میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں شاید امریکہ کی، شاید اسرائیل کی، شاید یہودیوں کی جیت ہو گئی ہے، کیونکہ ریجیم کو ہی ہٹا دیا. جو اسلامک ریپبلک کا اٹیک تھا ایران پر وہی ہٹا دیا. اور پھر اس سچویشن میں امریکہ اپنا ایک پپٹ گورنر وہاں پلیس کرے گی، رضا پہلوی، جس کو 1979 میں ویسے ہی ایگزائل کیا تھا، اسی کی سکسیشن وہاں چلے گی. اینڈ دین ہیئر کمز دی اسلامک بیٹ. یہاں پر آ کر آپ کو اسلامک نالج پتا ہونی چاہیے کہ اگر گریٹر اسرائیل بنتا ہے، جو کہ انیویٹیبل ہے، گریٹر اسرائیل بن کے رہے گا، اور اس گریٹر اسرائیل کے پورشن میں تہران اور اصفہان کا پورشن بھی آتا ہے. ناؤ اصفہان از دا کی پروونس ہیئر، کیونکہ ایران میں ایک اصفہان نامی پروونس ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتھینٹک حدیث میں بتایا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، جب دجال آئے گا جو کہ اینڈ آف ٹائمز ہوں گے، تو 70,000 یہودی جو اصفہان میں رہتے ہوں گے. اینڈ یس، اصفہان وہ پروونس ہے جہاں آج بھی 15,000 کے قریب، اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ جیوگرافیکل نمبرز، 15,000 یہودی آج بھی وہاں رہتے ہیں. اصفہان میں 70,000 یہودی ہوں گے جو ریبیل کریں گے ایران کے اگینسٹ اور دجال کا ساتھ دیں گے. ان لائٹ آف دس حدیث ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ڈاکٹر اسرار نے 2003 میں، جو ایگزیکٹلی 23 ایئرس پہلے ڈاکٹر اسرار نے گریٹر اسرائیل کی جتنی بھی پریڈکشنز کی تھیں وہ کتنی اوتھینٹک تھیں، کس قدر دور اندیش انسان تھے وہ، ان کی فور سائٹ کس لیول کی تھی، کیسا ویژن تھا ان کا کہ جو پریڈکشنز انہوں نے اپنے بیانات میں بتائی تھیں وہ اب ہمارے سامنے سچی ہو رہی ہیں. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے. سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں. So it's crucial, it's imperative, it's paramount that we stand on the right side of history. آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اور اپنے لیڈرز کی خدا را مت سنیں، کیونکہ ہمارے لیڈرز تو ماشاءاللہ سے ہمارے دشمنوں کو نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کرتے ہیں.